واقعہ ہوا اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اللہ میدان کربلا میں اللہ اکبر قاسم حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت امام علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی، حضرت محمد ابن علی کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن علی کی شہادت ہوئی، ابو بکر ابن علی کی شہادت ہوئی، عمر ابن علی کی شہادت ہوئی، عثمان ابن علی کی شہادت ہوئی، عباس ابن علی کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بھائیوں کی شہادت ہوئی، امام مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن امام حسن کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے یہ شہادتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اور اخیر میں اللہ اللہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک جو سب کا لاشا اٹھاتے ہوئے لاتا رہا، سب کے لاشے اٹھا کر کے لاتا رہا، آخری میں وہ میر کارواں بھی جو ہے، وہ میر کارواں بھی اپنے کارواں کو چھوڑ کر اللہ کی امان میں دے کر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ امام حسین پاک کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی پھر کیا کیا؟ اللہ اللہ ان بدبخت یزیدیوں نے امام پاک کی شہادت کے بعد سعد الافاضل نے بھی لکھا ہے، استاد زمن نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر وہ سارے لاشوں کو جو ہے ایک میدان میں اکٹھا کر لیا گیا، یعنی جن لوگوں کو شہید کیا تھا اب تک ان کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور شہیدوں کے کپڑے بھی اتار لیے، شہداء کے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کافر بھی اگر کسی کو مار جائیں، بلکہ اللہ 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 اکبر یہ حالت ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے، لوگوں کو کاٹنے لگے اور مجبوری کے طور پہ کسی کتے کو مار ڈالنا پڑے اور کتا مر جائے، اب مرنے کے بعد اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کتا مر چکا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نہیں مار سکتے، مرنے کے بعد آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ کتے جیسے جانور کے بارے میں اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کتا مر جائے تو اس کی لاش کی بھی بے حرمتی مت کرو، یعنی اس کو پھر نہ مارو، کیونکہ اب آپ کا مقصد ختم ہو چکا ہے، آپ کے مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ کتے کو مار چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کتا جہاں بیٹھا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اللہ اکبر کیا وہ بدبخت تھے، ان کے دلوں میں اہل بیت کا کیسا حسد تھا کہ اللہ 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 اکبر، جس مذہب نے جانوروں کے حوالے سے یہ آداب سکھائے ہوں، اس نبی کا جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے وہ شہزادے، اس نبی کے وہ شہزادے جن کے لیے میرے نبی اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، جن کے لیے میرے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں، ان روایتوں کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ حسین ابن علی اللہ اکبر جب کبھی آتے بچپنے میں تو میرے نبی ان کو دیکھتے کہ وہ لڑکھڑا رہے ہیں، سرکار کسی صحابی سے نہیں کہتے کہ میرے بچے کو اٹھا کر میرے پاس دے دو، بلکہ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی صحابی کو حکم فرماتے اور وہ لا کر کے امام پاک کو حضور کی گود میں بٹھا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے محبت کے تقاضے بھی پورے کیے اور لوگوں کو مولا حسین کی عظمت بھی بتائی۔ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ اللہ جس نے یہ حکم فرمایا کہ خطبہ ہو رہا ہو تو آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احناف کے یہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ خطبے کے درمیان آپ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ خطبہ جس کی اہمیت اتنی ہو، اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر کے منبر سے نیچے تشریف لائے اور امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور جو خطبے کا عنوان تھا اس کو وہیں چھوڑا، جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا اس کو وہیں چھوڑا اور امام حسین کی فضیلت کچھ بیان فرمائی۔ آپ غور کریں، جس کی شان یہ ہو
اس حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کے ان بدبختوں نے کپڑے بھی چھین لیے. صرف کپڑے نہیں چھینے بلکہ ایک بدبخت نے اعلان کیا کون ہے ان کی لاشوں کو روندے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. تو 50 گھوڑے لے کر وہ یزیدی آئے اور ان نرم نازک جسموں کو کچلنا شروع کیا جس جسم پاک کو اللہ کے رسول چومتے تھے, جس کو سینے سے لگاتے تھے, ان کو کچلنا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا. آپ مجھے بتائیں کسی بیوی کے سامنے کسی کے شوہر کو تھپڑ مارا جاتا ہے, اس بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن وہ بیویاں خیموں سے دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کے وجود ناز کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا ہے. بیویاں رو رہی ہیں, ادھر لاشوں کو کچلا جاتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو داستان بیان ہوتی ہے یہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں, یہ جو داستان بیان ہوتی ہے صرف منورنجن کے لیے نہیں, یہ سوچنے کے لیے کہ خاندان نبوت نے دین بچانے کے لیے کتنی قربانی دی, انہوں نے کیا کیا, ہم کیا کرتے ہیں. آپ کو میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات کہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے خاندان نے اس غم اور تکلیف کے موقع پر بھی ایک لمحہ بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. اس سلسلے میں کچھ باتیں آگے کرنے کی بجائے میں پہلے آپ کی توجہ اس طرف مائل کروں. سکینہ کے چہرے پہ تماچے پڑے, کان کٹ گیا, بیویوں کی چادریں چھین لی گئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے کئی دن سے, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. ایک چمڑے کا گدا تھا, اس کے اوپر حضرت امام زین العابدین لیٹے ہوئے تھے, بیمار تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے. ایک بدبخت آیا اور اس نے حضرت امام زین العابدین کے نیچے کا وہ گدا ایسے کھینچا کہ اب زمین پر آ گیا. وہ گدا بھی لے کے بھاگ گئے, نیچے کا گدا بھی لے کر کے بھاگ گئے. یہ اقبال نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے, غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. داستان حرم اتنی آسان نہیں. عیدوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے, حتیٰ کہ ظالموں نے 6 مہینے کے معصوم پر بھی رحم نہ کیا. چھوٹے سے ننھے شہزادے حضرت علی اصغر پر بھی رحم نہ کیا, ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کی اور سارے لاشوں کے سارے جسموں سے سروں کو الگ کر دیا. حمید بن مسلم کے حوالے سے مورخ لکھتا ہے کہ جب خیموں کو جلا دیا گیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی, تو ساری بیویاں خیموں سے باہر نکال دی گئی. حمید کہتا ہے ایک چاند جیسے چہرے والی خاتون تھی جو آگ پر چل کر اندر خیمے میں جاتی اور باہر آتی. میں نے اس سے کہا اے بی بی کیا تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے کہ تو اندر جاتی اور باہر آتی ہے؟ اس نے رو کر کے کہا کیا کروں, میری جان تو اندر ہے, میری جان تو اندر ہے, مجھے کیسے آگ سے ڈر لگے. میں سمجھ نہیں پایا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا اس چمکتے چہرے والی خاتون نے اندر گئی اور ایک بے ہوش 13-14 سال کا لڑکا تھا, اس کو اپنے کندھے پہ ڈال کر اٹھا کر کے لائی. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین تھے. سیدہ زینب نے یہ کیا. اس کے بعد اللہ اکبر, مورخین نے بڑی طویل داستان لکھی ہے کہ سورج کو گہن لگا, ایک آندھی سرخ اٹھی اور دن کے وقت رات کی طرح تارے نظر آنے لگے. یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جہاں پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. امام علی مقام کی شہادت کا اثر